بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے جادو کی حقیقت۔ جادو کی حقیقت۔ اس میں آپ کے سامنے کیا کیا چیزیں بیان کروں گا وہ خلاصہ پہلے آپ کے سامنے اس کو پیش کر دیتا ہوں کہ ایک تو جادو کی حقیقت کیا ہے، اور جو لوگ جادو کرتے ہیں تو ان کا مقصد کیا ہوتا ہے، صحیح ہے۔ اور نمبر 3 کے جادو کے ذریعے سے لوگ کیا کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد ہوگا کہ جادو کا اسلام میں حکم کیا ہے، اور پھر اس کے بعد میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ نبی علیہ السلام نے انسان کو جادو سے بچنے کے لیے، یعنی جادو سے اس کی حفاظت رہے، کوئی اس پر جادو کر نہ سکے، یا ہو گیا تو ختم ہو جائے، اس کے لیے نبی علیہ السلام نے کون کون سے نبی اسلام نے اعمال بتائے ہیں، یہ آپ کے سامنے اس ویڈیو میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اور جادو اور جو یہ فال وغیرہ لیتے ہیں لوگ، توہم پرستی، ان تینوں چیزوں کے معاشرے پر کیا کیا اس کے نقصانات ہوتے ہیں، پڑتے ہیں، برے اثرات کیا پڑتے ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے اس ویڈیو میں بیان کروں گا۔ جادو جو ہے اس کی حقیقت کیا ہے، تو سب سے پہلے اس کو سمجھ لیں کہ اسلام نے جادو کو تسلیم کیا ہے، کہ جادو ایک چیز ہے، اس کا وجود ہے، اس کی حقیقت ہے، اسلام نے اس چیز کو تسلیم کیا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی جادو کا انکار کرتا ہے تو وہ ایک ایسی چیز کا انکار کرے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے بھی بیان کیا ہے کہ وہ ہے، اللہ کے رسول نے بھی اس کو بیان کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارا یہ سب سے پہلے مائنڈ صحیح ہونا چاہیے، ہماری سوچ ٹھیک ہونی چاہیے کہ جادو ہے، دنیا میں جادو ہوتا ہے، جادو لوگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اس کا کوئی وجود نہ ہوتا، پھر اللہ کے نبی ہمیں کیوں اتنے اعمال بتاتے ہیں اس کے شر سے اور اس عمل سے حفاظت کے لیے۔ تو لہٰذا جو لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ جادو کا انکار کرتے ہیں تو ان کی بات بالکل غلط ہے، اسلامی پہلو سے ان کی یہ بات بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ لہذا جادو ایک حقیقت ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ جس میں بعض دفعہ جو جادو کرنے والے ہوتے ہیں یا جادو کروانے والے ہوتے ہیں وہ دوسروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کہ جو جادو کرنے والے ہوتے ہیں یا جادو کرانے والے ہوتے ہیں ان کا مقصد کیا ہوتا ہے، دوسروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بعض دفعہ جو لوگ جادو کرتے ہیں یا کرواتے ہیں کسی پہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، وہ کیا کرتے ہیں کہ لوگوں کی جو ہے نا وہ نظر بندی مقصد ہوتا ہے ان کا اس سے، ٹھیک ہے۔ لوگوں کی عقلوں کو معاف کرنا، ان کی نظروں کو کہ آگے پردہ ڈالنا، کہ ان کو جو صحیح بات ہے وہ پتہ نہ چلے اور وہ غلط راستے پہ چلنا شروع ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ ان کو یعنی کہ چیزوں کی حقیقت صحیح طرح سمجھ نہ آئے۔ تو لیکن قرآن اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جادوگر کو صرف اس کے بعد اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ یعنی کہ وہ خیالات پہ قبضہ کر سکتا ہے، اپنے جادو کے ذریعے سے انسانوں کے خیالات پہ قبضہ کر سکتا ہے، کہ ایک چیز کی جو حقیقت ہے وہ اس کی نظروں سے اوجھل کر دے، ٹھیک ہے، یا انسان کی عقل کو معاف کر دے اور اس کو صحیح اور غلط کی پہچان نہ ہو سکے۔ وہ زیادہ سے زیادہ جادوگر جو ہے نا وہ یہ کر سکتا ہے، چیزوں کی حقیقت نہیں بدل سکتا، صحیح ہے۔ جادوگر کے پاس اتنی طاقت نہیں ہوتی ہے کہ وہ چیزوں کی حقیقت کو بدل دے۔ مثلاً آپ کو ویڈیو میں پیچھے ایک پردہ نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کی مثال دے دیتا ہوں کہ اب کوئی جادوگر ہو، وہ یہ کہے کہ میں اس پردے کو ابھی آپ کے سامنے جو ہے کیا بنا دیتا ہوں، اس پردے کو آپ کے سامنے ابھی میں اے سی بنا دیتا ہوں مثال کے طور پہ، تو جادوگر کے پاس یہ طاقت نہیں ہوتی ہے کہ وہ چیز کی حقیقت کو بدل دے، ٹھیک ہے۔ ہاں وہ نظر کا دھوکہ کر سکتا ہے، عقل کو معاف کر سکتا ہے کہ آنکھوں کے سامنے پردہ آ جائے اور انسان کو ایسا لگے، صحیح ہے، کہ واقعی اس نے کچھ اس کو چینج کر دیا، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلے سٹیپ پہ ہم آتے ہیں کہ اسلام میں جادو کا کیا حکم ہے۔ تو اسلام میں جادو کرنا بھی اور جادو کرانا بھی، جادو کرانا بھی ان دونوں چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اسلام میں
جادو کرنا اور جادو کسی پر کروانا، ان دونوں چیزوں کو حرام قرار دیا گیا اور یہ کبیرہ گناہ ہے، سخت گناہ ہے. صحیح ہے. اس کے بعد ہے جادو اگر کسی پر ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، تو یا نہیں ہوا تو لیکن اس سے پوری زندگی محفوظ رہنے کے لیے کیا اعمال نبی علیہ السلام نے بتائے ہیں. تو اس کے لیے ایک ہے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کہ اس کو صبح شام 3 دفعہ پڑھ کے ہاتھوں پہ پھونک مار کے پورے جسم پہ پھیر لیا جائے، تو یہ جادو سے حفاظت کا عمل ہے. صحیح ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنات اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگتے تھے. ٹھیک ہے. تو جب آپ علیہ السلام پر جب یہ 2 صورتیں نازل ہوئی تھیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، تو آپ علیہ السلام نے ان کو لے لیا تھا اور ان کے علاوہ کو چھوڑ دیا تھا. یعنی نبی اسلام پابندی سے پھر ان اعمال، ان 2 صورتوں کا جو ہے دم کیا کرتے تھے اپنے پر، اور ہم نے نبی اسلام نے اس کی تعلیم بھی دی ہے کہ سب مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس عمل کو کریں. اسی طرح نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں، بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5759، اس میں نبی اسلام نے فرمایا کہ جس شخص نے صبح کے وقت 7 اجوا کھجوریں کھا لی، جس شخص نے صبح کے وقت 7 اجوا کھجوریں کھا لی، اس دن اس سے زہر نہ نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ جادو. تو نبی اسلام نے ایک یہ عمل بھی بتایا جادو سے حفاظت کا، کہ جو بندہ روزانہ، جس شخص نے صبح یعنی 7 کھجوریں کھائے گا، اجوا کھجوریں، تو اس دن اس کو جو ہے نہ اس پر جادو اثر کرے گا، نہ اس کو کوئی زہر نقصان پہنچا سکے گا. صحیح ہے. اسی طرح نبی اسلام نے ایک حدیث میں فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے 5764، اس میں نبی اسلام نے فرمایا کہ تباہ کرنے والی چیز اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے. تباہ کرنے والی چیز اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اور اس سے بچو، اور جادو کرنے اور کرانے سے بھی بچو. یعنی نبی اسلام نے شرک سے بچنے کی بھی تعلیم دی ہے، اور یہ بھی حکم دیا کہ جادو کرنے سے بھی بچو، جادو کرانے سے بھی بچو. ٹھیک ہے. اسی طرح نبی علیہ السلام حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو یہ دعا پڑھ کے جو ہے دم کیا کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے 2060، اس پہ نبی اسلام نے یہ دعا بتائی ہے، اعوذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامت ومن کل عین لامہ. دوبارہ سن لیں دعا، اعوذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامت ومن کل عین لامہ. اس دعا کا ترجمہ ہے کہ میں تم دونوں کے لیے اللہ کے مکمل اور پورے کلمات کے ساتھ ہر شیطان اور ہلاک کرنے والی ہر زہریلی چیز اور نظر بد سے پناہ مانگتا ہوں. تو دیکھیں نبی علیہ السلام اللہ کے نبی تھے. صحیح ہے. اور سب سے برگزیدہ نبی تھے اللہ کے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما. اس کے باوجود نبی علیہ السلام جو ہے ان پر صبح شام دم کیا کرتے تھے، تاکہ ان کو اوپر جادو اثر نہ کرے، تاکہ ان کو جو ہے کسی کی نظر نہ لگے. تو نبی اسلام سے بڑا کوئی ہو سکتا ہے دنیا میں، اور نبی اسلام کے نواسوں سے زیادہ کسی کا مقام دنیا میں ہو سکتا ہے. تو جب نبی اسلام اپنے نواسوں کی حفاظت کے لیے ان پر یہ کلمات پڑھ رہے ہیں تاکہ ان کی حفاظت ہو جادو سے، نظر سے، تو پھر ہم کون چیز ہوتے ہیں کہ ہم انکار کریں کہ نہیں جادو کوئی چیز نہیں ہوتی، جادو سے کچھ نہیں ہوتا. تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ایک تو دین کے علم کی کمی ہوتی ہے. انکار جو کرتے ہیں لوگ اس کا، جادو کا، تو اس کی ایک وجہ ہوتی ہے کہ ان کے پاس دین کے علم کی کمی ہوتی ہے. دوسرے نمبر پہ وہ لوگ اس کا انکار کر رہے ہوتے ہیں جو یعنی اندر سے ذرا بزدل ہوتے ہیں. اندر سے کیا ہوتے ہیں؟ بزدل ہوتے ہیں، کہ ان کے اندر یہ عادت ہی نہیں ہوتی، اس چیز کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی ان کے اندر کہ وہ چیزوں کی حقیقت کو مانیں، حقیقت کو تسلیم کریں. تو لہذا اس طرح کے لوگ جو ہے اس کا انکار کرتے ہیں. تو اس کے بعد میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں آخر میں کہ جادو کے معاشرے پر کیا برے اثرات پڑتے ہیں جادو کرنے کرانے کے. تو ایک برا اثر یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ جادو کرتے ہیں، کراتے ہیں، یا اس طرح وہ ان چیزوں میں مبتلا رہتے ہیں، تو اس طرح کے جو لوگ ہیں نا، وہ اصل مسائل کی جڑ تک پہنچنے کی بجائے غیر ضروری کاموں اور باتوں میں الجھے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ جادو کے ذریعے سے ہمیں مستقبل کا حال معلوم ہو جائے،
یا جادو کے ذریعے سے ہم اپنے مستقبل کے کام کروا لیں کسی کے ذریعے، تو وہ لوگ جو ہے نا بس غیر ضروری کاموں میں ہمیشہ الجھے رہتے ہیں، غیر ضروری باتوں میں الجھے رہتے ہیں، اور ان کے مسائل کبھی ختم نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ وہ مسئلے کی جڑ تک پہنچ ہی نہیں رہے ہوتے کہ بھئی ہماری زندگی میں اگر کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے، کوئی مسائل بن رہے ہیں، تو ان مسائل کی اصل وجہ کیا ہے، کیا جڑ ہے، کہ اس کو صحیح کیا جائے، اس کو جو ہے اس کے بارے میں سوچا جائے۔ وہ ان چیزوں میں نہیں پڑتے، بلکہ بس وہ جادو کرنے کرانے میں لگے رہتے ہیں کہ جادو کے ذریعے سے، تو لہٰذا ان کے کام کبھی مسئلے حل نہیں ہوتے۔ تو ایک معاشرے پہ اس کا بہت برا اثر ہی پڑتا ہے، جو لوگ ان چیزوں میں لگے رہتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ جو لوگ بس ہر چیز میں جادو کرنے کرانے پہ یا انہی چیزوں سوچوں میں لگے رہتے ہیں، تو وہ لوگ بڑی بڑی کامیابیوں سے محروم رہتے ہیں، وہ لوگ جو ہے بڑی بڑی کامیابیوں سے محروم رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے اس کا کہ جو لوگ انہی چیزوں میں ہمیشہ مبتلا رہتے ہیں، وہ معاشرے کے اندر مذاق، ایک ٹائم آتا ہے کہ معاشرے میں وہ مذاق بن کے رہ جاتے ہیں، سارے لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، یعنی جو لوگ ہر وقت اسی باتوں میں لگے رہتے ہیں، ہائے جادو ہو گیا، ہائے ہم پہ نظر لگ گئی لگتا ہے، بس انہی باتوں میں ہر وقت لگے رہتے ہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ معاشرے میں ان کا مذاق بننا شروع ہوتا ہے، لوگ ان کا مذاق بنانا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو لوگ نمبر جو ہے نا وہ چوتھا نقصان اس کا جادو وغیرہ اور یہ ستاروں وغیرہ سے جو ہے نا کوئی حالات معلوم کرنے کے طریقے جو لوگوں نے بنائے ہوتے ہیں، کہ جو لوگ ان چیزوں میں مبتلا رہتے ہیں تو ان کے لوگوں کے ساتھ تعلقات بھی ہمیشہ خراب رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لوگوں کے ساتھ تعلقات ان کے ہمیشہ خراب رہتے ہیں، لوگ دوسرے لوگوں کے بارے میں ہمیشہ بدگمان رہتے ہیں، کیوں؟ ان کو ہر بات پہ یہ لگتا ہے بس ہم پہ کسی نے جادو کر دیا ہے یا ہم پہ کسی نے جادو کروا دیا ہے، لہٰذا جب دوسروں سے ہر وقت بدگمان رہتے ہیں تو تعلقات بھی پھر دوسرے لوگوں سے ہمیشہ ان کے خراب رہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ایک اور پانچواں نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو جادو کرنے والا کرانے والا ہوتا ہے تو وہ اپنے مال اور ایمان کا نقصان تو کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا ایمان بھی ضائع ہوتا ہے، اس کا مال بھی ضائع ہوتا ہے کہ فضول چیزوں میں اپنے پیسہ لگا رہا ہوتا ہے، اور بسا اوقات ایسے لوگ ان چیزوں میں پڑھ کے اپنی جان کا بھی اپنی صحت کا بھی نقصان کر لیتے ہیں، پھر وہ ایسا نقصان ہوتا ہے کہ پھر وہ کبھی پورا نہیں ہوتا۔ اور چھٹا نقصان ان کا یہ ہے کہ لوگ جاہل عاملوں اور شعبدہ باز لوگوں کے ہاتھ چڑھ کر جو ہے طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو لہٰذا یہ اس کے بہت زیادہ اور بھی نقصانات ہو سکتے ہیں، چند میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، لہٰذا ہمیں ان چیزوں سے بچ کے رہنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے، یعنی ہر چیز میں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم پر جادو ہو گیا ہے، ہمیں نظر لگ گئی ہے، ہمارے اوپر کسی نے کچھ کرا دیا ہے، ہمارے فلاں رشتہ دار نے کرا دیا ہوگا، ہمارے فلاں جاننے والے نے کرا دیا ہے، یا ہمارے محلے والے میں سے کسی نے ایسے کرا دیا، ان چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ جو لوگ ان چیزوں میں ہمیشہ لگے رہتے ہیں ان کے لوگوں سے تعلقات صحیح نہیں رہتے، کیونکہ ہر ایک کے بارے میں ان کے دل میں بدگمانی آئی ہوتی ہے، لہٰذا اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، آخر میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے کہ جس کے ذریعے سے ہم ان ساری برائیوں سے محفوظ رہیں۔ تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کے اوپر ہمیں کامل یقین ہونا چاہیے، صحیح ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر کامل یقین ہونا چاہیے کہ نفع نقصان، عزت ذلت، کامیابی ناکامی، صحت بیماری، زندگی موت سب اسی کے ہاتھ میں ہے، کوئی انسان کسی کو کچھ ایسا نہیں کر سکتا، نہ صحت دے سکتا ہے، نہ موت دے سکتا ہے، نہ زندگی دے سکتا ہے، نہ شفا دے سکتا ہے، اللہ کی ذات پہ کامل یقین ہونا چاہیے۔ نمبر 2، مستقبل کے بارے میں اللہ سے خیر طلب کرنی چاہیے، صحیح ہے، کسی انسان سے امید نہ لگائیں کہ ہم فلاں جادوگر کے پاس جائیں گے، فلاں پیر صاحب کے پاس جائیں گے، فلاں عامل کے پاس جائیں گے تو ہمارے وہ مستقبل کے حالات اچھے ہو جائیں گے، نہیں، اللہ سے خیر کی طلب کرنی چاہیے مستقبل کے حالات میں، بس حاجات پوری کرنے اور شر سے محفوظ رہنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہماری حاجات پوری ہوں، ہم شر سے ہر طرح کے شر سے محفوظ رہیں۔ استغفار نمبر 1، کثرت سے استغفار کرنا چاہیے، صدقہ کرنا چاہیے، صلاۃ الحاجت پڑھنی چاہیے، صحیح ہے، اور دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ ہمیں چیزیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ نبی اسلام نے ان چیزوں کی ہمیں تعلیم دی ہے، لہذا جن لوگوں کا اللہ پر یقین کامل ہوگا اور مستقبل میں صحیح ہے اللہ سے خیر طلب کریں گے، اللہ ہی سے اپنی حاجات مانگیں گے، اور ہر طرح کے برے حالات سے محفوظ رہنے کے لیے استغفار کریں گے، صدقہ کریں گے، صلاۃ الحاجات پڑھیں گے،
اس طرح دعاؤں کا اہتمام کریں گے تو ان کے اوپر کبھی بھی جو ہے انشاءاللہ کسی کا جادو اثر نہیں کرے گا، اور جو ہے نا کسی کی نظر نہیں اثر کرے گی، کیونکہ وہ اعمال کا اہتمام کرنے والے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے ایسے لوگوں میں سے بنا دے، جو میں نے آپ کے سامنے آخر میں صفات بیان کی ہیں۔